بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہم ایک موضوع لے کر آئے ہیں جس میں ہم پاک معصومین علیہ السلام کے فرامین لے کر آئے ہیں۔ سرزمین کربلا معلیٰ، کربلا معلیٰ کی فضیلت اور تخلیق سرزمین کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی فضیلت، جو کربلا معلیٰ جاتے ہیں، معصومین علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ان کا کیا مقام ہوگا بروز محشر، اور جو زائرین پیدل جاتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور جو زائرین جاتے جاتے رستوں میں گزر جاتے ہیں، یعنی فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کا کتنا معصومین علیہ السلام نے مقام بتایا۔ یہ ایک طویل گفتگو ہے جس کو ہم کچھ حصوں میں بانٹیں گے۔ آج ہم جو موضوع لے کر آئے وہ ہے سرزمین تخلیق سرزمین کربلا معلیٰ، کربلا معلیٰ کی زمین کی تخلیق اور کربلا معلیٰ کی خاک کی فضیلت، سرزمین خاک کی فضیلت۔ آج ہم کچھ احادیث لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلے ہم کربلا معلیٰ میں حرم مقدس کی حدود بتا دیں، جو کربلا معلیٰ کا حدود تعین کا بارے میں جو معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں، کربلا میں حرم مقدس کے حدود کا تعین۔ یہاں پر ایک کامل زیارات کی روایت ہے جو آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حسین کا حرم چاروں طرف سے ایک ایک فرسخ تک ہے، یعنی امام حسین کا حرم چاروں طرف سے ایک ایک فرسخ تک ہے۔ اور دوسری روایت آقا و مولا صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تربت مقدس، تربت امام حسین علیہ السلام کی قبر سے 10 میل تک ہے۔ اور نیچے مؤلف کہتے ہیں اس کتاب، جو یہ کتاب ہے مقتل سید الصابرین بزبان جاردہ معصومین علیہ السلام، اس کتاب میں، اور یہ دو روایتیں بیان کر کے جو اس کے مؤلف ہیں قبلہ آصف علی رضا ایڈوکیٹ صاحب، نیچے مؤلف عرض کرتے ہیں کہ اس حد بندی میں اختلاف اور بھی کئی احادیث موجود ہیں۔ شیخ طوسی نے اس اختلاف کو فضیلت کے اختلاف پر محمول کیا ہے، بس جس قدر قبر کے قریب ہوگی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یعنی جو احادیث ہیں حدود کے متعلق کربلا کے، وہ مختلف ہیں جو فرامین معصومین۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ ان اختلاف کے متعلق فضیلت پر یہ فرماتے ہیں کہ جتنا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب ہوگا اتنی اس مقام کی فضیلت ہے۔ اور دوسری ہم سرزمین کربلا کے متعلق ایک فضائل کی روایت جو اسی کتاب مقتل سید الصابرین بزبان چاردہ معصومین علیہ السلام جس نے تعلیف کی ہے، وہ قبلہ آصف علی رضا ایڈوکیٹ صاحب مولا میں سلامت رکھے۔ یہ روایت ہے اسی کتاب میں، یہ روایت کامل الزیارات میں بھی ہے، اس کے علاوہ مستدرک وسائل میں بھی ہے، جامعہ احادیث شیعہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، بحار الانوار کے 101 جلد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عمر بن ثابت اپنے والد سے اور وہ آقا و مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین کربلا کو کعبہ کے پیدا کرنے سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! یعنی مولا باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کربلا کے سرزمین کی تخلیق کعبے سے بھی 24,000 سال پہلے اللہ نے سرزمین کربلا خلق کر دی تھی۔ اس کے بعد
सरजमीन काबा है। और फिर मौला फरमाने 24,000 साल पहले पैदा किया और उसको पाक किया, उसमें बरकत डाली तो मखलूक के पैदा करने से भी पहले मुक़द्दस और मुबारक हुई, यानी मखलूक के पैदा करने से पहले ही उसको मुक़द्दस कर दिया गया, यानी सरजमीन करबला। और हमेशा इसी तरह रहेगी हत्ता कि अल्लाह ताला उसको जन्नत की ज़मीन से अफजल कर देगा, यानी जन्नत की ज़मीन से अफजल कर देगा। अल्लाहु अकबर। इतनी फजीलत मेरे मौला मेरे आका इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कुरान नातिक फरमाते हैं। और ये अफजल मंजिल और मस्कन होगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको अपने औलिया के लिए जन्नत करार देगा और उसको उनमें उसको बसा देगा। ये भी रवायत यही कामिल ज़ियारात में। और दूसरी रवायत ये भी कामिल ज़ियारात में है, वसाइल शिया में भी है कि उमर बिन यजीद बिहा साबरा ने आका व मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं, यानी ये रवायत करते हैं रावी मौला सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाए ने फरमाया एक बार ज़मीन करबला, यानी एक बार ज़मीन काबा ने फ़ख्र करते हुए कहा, यानी सरज़मीन करबला के मुतालिक काबा ने फ़ख्र करते हुए कहा कि मेरी मानद कौन है जिसकी पुश्त पर अल्लाह ने अपना घर बनाया। यानी काबा फ़ख्र करते हुए कहता है कौन सी ऐसी ज़मीन है जो मुझ जैसी है, यानी मुझ ज़मीन पर काबा कहता है मेरी पुश्त पर अल्लाह ने अपना घर बनाया और हर तरफ से लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं और मुझे अल्लाह का हरम और जाए अमन करार दिया गया है। यानी ये काबा ने फ़ख्र किया कि मुझ जैसी ज़मीन कौन है उस पर, यानी इस फ़ख्र पर जो उसने फ़ख्र किया कि कौन ऐसी ज़मीन है मुझ जैसी, तो उस पर अल्लाह ताला ने उसे वही की, यानी सरज़मीन काबा पर वही की। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, रुक जा और करार पकड़, तुझे जो फजीलत हासिल है उस फजीलत के बिलमुकाबिल जो फजीलत मैंने ज़मीन करबला को दी है वो फजीलत मैंने किसी और ज़मीन को नहीं दी है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं काबे की ज़मीन को कि करार पकड़ और इतना फ़ख्र ना कर जितनी फजीलत मैंने सरज़मीन करबला को दी और किसी ज़मीन को ऐसी फजीलत नहीं दी है मैंने, और जो फजीलत मैंने किसी और ज़मीन को नहीं दी उसकी निस्बत करबला की ज़मीन से ऐसी है जो सुई पर मौजूद पानी के इस कतरे के समंदर के पानी जैसा है। यानी परवरदिगार फरमा रहे कि अगर किसी ज़मीन की फजीलत है तो वो करबला के मद्दे मुकाबले ऐसी है जैसे समंदर में सुई के कतरे जितना पानी है। अल्लाहु अकबर। जो सुई एक समंदर में डालें, समंदर से बाहर निकलोगे कितना पानी निकलेगा, वो कतरे से भी कतरा नहीं निकलेगा, उतनी भी फजीलत नहीं होगी करबला के मुकाबले में। मासूम फरमा रहे हैं उसकी निस्बत करबला की सरजमीन से ऐसी है जो सुई पर मौजूद पानी के उस कतरे को समंदर के पानी से है जो उसमें डूबने से उस पर रह जाए। अगर खाक करबला ना होती तो मैं तुझे ये फजीलत ना देता। अल्लाहु अकबर। अब मासूम मौला फरमा रहे हैं कि ये हदीस मौला से मनकूल है। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने वही की कि अगर ज़मीन खाक करबला ना होती तो मैं तुझे भी इतनी फजीलत नहीं देता। सरजमीन हरम काबा को परवरदिगार आलम फरमाने कि अगर ज़मीन करबला खाक करबला ना होती तो इतनी फजीलत तुम्हारी भी नहीं होती, और जो भी तुम्हारी ये फजीलत है इस हरम काबा की फजीलत है वो सरजमीन करबला की वजह से दी गई है। ना होती तो मैं तुझे ये फजीलत ना देता। अगर वो हस्ती ना होती जो करबला में दफन है तो मैं तुझे पैदा ही ना करता। यानी जो करबला में दफन है अगर वो हस्ती यानी
مظلوم کربلا مولا حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو میں تجھ کعبہ کو، حرم کو، اس زمین کو پیدا ہی نہ کرتا. تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ سرزمین کربلا کی وجہ سے پیدا ہی نہ کرتا، اور نہ اس کعبہ کو پیدا کرتا جس پر تو فخر کر رہی ہے. بس اپنی جگہ قرار پکڑ، یعنی اللہ نے فرمایا اپنی جگہ رہ اور قرار پکڑ، اور زمین کربلا کے سامنے تکبر نہ کر. اللہ نے زمین حرم کعبہ سے فرمایا کہ کربلا کی زمین کے سامنے تکبر نہ کر، تکبر نہ کر، بلکہ اپنے عجز یعنی و نیاز اور اپنی تواضع و انکساری کا اظہار کر، اور ذلیل و موہین بن کر کربلا پر تکبر والی نہ بن، ورنہ میں تجھے زمین میں دھسا دوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا اگر تو نے تکبر کیا کربلا کی زمین پر. یہ پروردگار نے زمین کعبہ سے فرمایا کہ تکبر نہ کر زمین کربلا سے، کہ مجھ جیسی اللہ نے کسی کو خلق نہیں کیا. یہ روایت اسی کتاب مقتل سید الصابرین میں بزبان چاردہ معصومین علیہ السلام میں جو قبلہ تعلیف جو کی ہے قبلہ آصف علی رضا ایڈوکیٹ صاحب نے، اور انہوں نے یہ روایت جو لی ہے کامل الزیارات سے یہ روایت لی ہے. اب قبر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث ہے، اور اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام جب سے اپنے مزار میں دفن ہوئے ہیں وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جب سے امام حسین علیہ السلام دفن ہوئے وہ جنت میں سے ایک باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور تربت حسینی سے شفا و برکت طلب کرنا، اسے بوسہ دینا، یعنی تربت امام حسین کو بوسہ دینا، اس کے متعلق جو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. یہ بھی روایت یونس بن ربی نے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے نزدیک سرخ رنگ کی خاک ہے جس میں موت کے سوا باقی ہر مرض کی شفا ہے. موت کے سوا ہر مرض کی اس میں شفا ہے، یعنی اس خاک میں. اور دوسری روایت اسی کتاب میں یہ الکافی سے منقول ہے. الکافی کلینی علیہ الرحمہ کی جلد نمبر 4 میں یہ کامل الزیارات میں موجود ہے، وسائل شیعہ میں موجود ہے، مستدرک وسائل میں بھی یہ موجود ہے، بحار الانوار کے 101 جلد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مکارم الاخلاق تبریسی کی جلد اول میں بھی یہ شاید روایت موجود ہے. ابن ابی یعفور کا بیان ہے کہ میں نے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا ایک انسان امام حسین کی قبر اقدس کی خاک لیتا ہے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جبکہ دوسرا لیتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی ابن ابی یعفور نے سوال کیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا ایک خاک لیتا ہے جسے شفا ملتی ہے اور دوسرا کوئی لیتا ہے اسے شفا نہیں ملتی، اسے فائدہ، کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور جس کو فائدہ نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر جن کو فائدہ نہیں ہوتا اس کے متعلق ابن ابی یعفور نے سوال کیا. فائدہ حاصل کرتا ہے جبکہ دوسرا لیتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو امام نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، صرف مٹھی اٹھانے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ صرف کربلا میں خاک شفا اٹھا لی اور وہ کھا لی اور اسے شفا ہوئی، نہیں، اس طرح نہیں ہے. اللہ کی قسم، اب مولا فرمانے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کوئی بھی یہ سمجھ کر وہ خاک حاصل کرے کہ خدا اس کے ذریعے اسے فائدہ دے گا تو پھر یقیناً اسے فائدہ حاصل ہوگا. یعنی مولا نے فرمایا کہ صرف اٹھا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کھال لینے سے. مولا نے فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور اس پر ایمان رکھو کہ یہ مجھے شفا دے گی، یعنی اس پر ایمان کامل رکھو. اور دوسری روایت بھی
امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک بندے نے مولا سے سوال کیا، ابو الیسع کا بیان ہے کہ ایک شخص نے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اور میں سن رہا تھا، میں نے عرض کیا کیا میں قبر امام حسین کی مٹی لے کر برکت کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ یعنی مولا سے سوال کیا کہ کیا میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کیا برکت کے طور پر میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ امام نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یعنی تم یہ رکھ سکتے ہو برکت کے لیے اپنے پاس۔ یہ روایتیں کتاب مقتل سید الصابرین بزبان 14 معصومین میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔